السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الایمان۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 11 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، کون سا اسلام افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ شخص جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جس کے ہاتھ سے جس کے زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، وہی افضل ہے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام دو قسم کا ہے۔ اسلام کی دو قسمیں، یعنی دو قسم کا اسلام ہوتا ہے۔ ایک اسلام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، وہ اسلام ہے، اور وہ اسلام مکمل خیر ہی خیر ہے، کمپلیٹلی خیر ہی خیر ہے، اس میں صرف خیر ہے، شر نہیں ہے۔ اور جو دوسرا اسلام ہے وہ ہمارا عملی اسلام ہے، جو ہم کرتے ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ عملی اسلام کہلاتا ہے۔ اور اس میں فرق ہے، اس میں عمل کے اعتبار سے کمی بیشی ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کے عمل میں اور دوسرے مسلمان کے عمل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے عمل میں اور دوسرے مسلمان کے عمل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو ہمارا عملی اسلام ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے، یعنی کس مسلمان کا اسلام افضل ہے۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے، کون سا اسلام افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کس مسلمان کا اسلام افضل ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے مسلمان سلامت رہیں، یعنی جس مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے دوسرے مسلمان اگر محفوظ ہیں، دوسرے مسلمان کو اگر اس سے تکلیف نہیں پہنچتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان، اس کا اسلام افضل ہے۔ معزز سامعین کرام، اور جس مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کسی اور طریقے سے بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ بہت ہی غور و فکر کی بات ہے اور بہت گہرائی کی بات ہے۔ ہماری بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم جذبے میں آ کر کے کر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ انسان کے دل میں آ کر کے چبھتا ہے، جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا گیا کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اسلام افضل ہے، کہا نہیں، جس مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کے زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، اسی کا اسلام افضل ہے۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اسلام کا جائزہ لے لیں۔ یاد رکھیے، ہم لوگ کچھ بولنے میں اور عمل کرنے میں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت آگے ہیں۔ نہیں، جائزہ لیتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارا عمل کیسا ہے۔ ہم جو کچھ بولتے ہیں کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہی ہے، ہم جو کرتے ہیں کہیں اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے عمل کا جائزہ لے، دیکھ لے کہ اس کا عمل، اس کا اسلام افضل ہے یا نہیں ہے۔ کہیں اس کے اسلام سے، اس کے عمل سے دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے زبان سے، اس کے ہاتھوں سے اس کے گھر کے لوگ، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب یا دوسرے مسلمان کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو سمجھ لیجیے کہ ہمارا اسلام افضل ہے۔ اور اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہاں پر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اصلاح کا دروازہ ہے نا، وہ بند نہیں ہوا ہے۔ اصلاح کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، افضل اسلام والا بننے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے،
جس مسلمان کا اسلام افضل ہے قیامت کے دن وہ مسلمان انشاءاللہ افضل رہے گا۔ کیوں افضل رہے گا؟ کیونکہ اگر اس کا اسلام افضل ہے تو عمل صالح سے جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں وہی درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ پتہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی ہم نیک عمل انجام دیتے ہیں اس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارا اسلام افضل ہے تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہم افضل ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا اسلام افضل ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اور عمل دونوں کے لیے سوال کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب عطا فرماتے تھے وہ تعلیمی اور تربیتی دونوں ہوتا تھا۔ لہٰذا ہم میں سے کوئی اگر کسی عالم دین سے سوال کرتے ہیں نا تو خالی سوال کرنا مقصود نہیں ہو کہ ہاں سوال کر لے رہے ہیں، یا صرف جان لینا مقصود نہیں ہو، یا عالم کے علم کا امتحان لینا مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی جذبہ ہونا چاہیے، عمل کی بھی نیت ہونی چاہیے کہ اگر ہم عالم سے کوئی سوال کریں گے، کچھ ہمیں معلوم چلے گا تو جو ہم سمجھیں گے، جو ہم سیکھیں گے اس پر اپنی طاقت بھر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔